صحابی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جو لفظ کسی زبان کا ہوتا ہے تو اہل زبان اپنے تہذیب اور اپنے بول چال اور اپنے رواج کے اعتبار سے اس کو خاص مقام دیتے ہیں جی. اور پھر شریعت مطہرہ اور قرآن کریم اور دین پورا عربی زبان میں آگے بڑھا ہے، تو پھر اس الفاظ کو شریعت مطہرہ نے کس زبان کے ساتھ لیا. تو میں اس وقت جو ہے میرے سامنے الاصابہ ہے، حضرت حافظ الشان امام اہل سنت حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک کتاب ہے. میں پہلے اس سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ لغوی معنی کے اعتبار سے کیا ہے. تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کو ہم ثلاثی مجرد کے باب سے لیتے ہیں اور سمیع یسمعو کے باب سے اگر لیتے ہیں، یعنی صحبہ یصحبو سمیع یسمعو سے، تو اس کا معنی ہے دوستی کرنا، ٹھیک، دوست ہونا، دوستی کرنا اور ساتھ دینا، ایک معنی اس کا ہے. اور ایک معنی اس کا بنتا ہے صحابتن کے مصدر کے اعتبار سے صحبت میں رہنا. تو اس کا لٹرلی معنی یہ ہے کہ صحبت کہ جس کی گیدرنگ کے ساتھ رکھا گیا. تو صحبت میں رہنے والا شخص جس کے ساتھ وہ گزر بسر کرتا ہو، جس کی صحبت میں، جس کی مجلس میں بیٹھتا ہو، تو یہ اہل عرب اس کو صحابی کہا کرتے تھے. ایک بات. پھر اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر، بخاری شریف کے اندر، جب آپ نے باب باندھا ہے باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے صحابی کی تعریف کی ہے جو شرعی تعریف ہے جی. اور یہ ناظرین کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس دور کے اندر صحابہ کی تعریف سمجھنا بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے جی. صحابہ کے بڑے حقوق ہیں اور ان کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی ان گنت آیات ان کے مرتبے اور مقام کی طرف ہیں. آج ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے. میں ایک جملہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اس تعریف کی طرف آنے سے پہلے. دیکھیں کسی بھی واقعے کا صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ منحصر ہوتا ہے اس کے بیان کرنے والے کے لیے. مثلا حافظ صاحب یا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیا گیا کہ بھائی فلاں چوک پر فلاں چوراہے پر ایک واقعہ ہو گیا ہے، تو میں آپ یا آپ وہاں موجود نہیں تھے، اس کو ایک آدمی نے آ کر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے تو اس واقعے کو نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ اس کی تکذیب کریں یا تصدیق کریں، یعنی اس کو قبول کریں حافظ صاحب یا اس کو اس کا جھٹلا دیں، اس کا دار و مدار اس بیان کرنے والے پر ہوگا. تو لہذا راوی کو چھوڑ دینا اس واقعے کی خود تکذیب ہے اور راوی کو قبول کرنا اس واقعے کی تصدیق ہے. تو یہ قرآن کریم، یہ دین، یہ اسلام، اللہ کی توحید، نبی پاک کی رسالت، یہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے، ہم نے تو وہی اترتا ہوا نہیں دیکھی، ہم نے تو قرآن کو مرتب ہوتا ہوا نہیں دیکھا، ہم تو محروم رہے اس مبارک زمانے سے، لیکن اس کو ہم تک پہنچانے والی جماعت کون سی؟ صحابہ کرام. تو لہٰذا اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کے لیے اگر دل کے اندر اس صحابہ کے اندر مولا مرتضیٰ بھی آ گئے اور اس صحابہ و صحابیات کے لفظ کے اندر ازواج مطہرات اور سیدہ زہرا پاک کو سب آ گئے، تو یہ لفظ بالکل محیط اس وقت ہم اس کو گویا کہ ذکر کر رہے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ سے متعلق دلوں کو خوش رکھنا، اعتماد رکھنا، یہ اہل سنت و جماعت کا شعار، علامت اور نشانی ہے. اب اس پر دیکھیں امام بخاری علیہ رحمت نے، اب پہلی بات ہم چلاتے ہیں جب اتنی ضروری جماعت ہے یہ، تو پھر ایک ایک چیز کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ جائے. امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کے اندر باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی کی تعریف کی ہے کہ ومن صحب النبی، وہ شخص جس نے حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، او رآہ، یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، من المسلمین یعنی مسلمانوں میں سے، یعنی ایسا شخص جو حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے ساتھ ایمان لایا اور اس نے حضور علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا، حضور علیہ السلام کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وہ جو ہے حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے. اس کو وہ شرف مل گیا ہے کہ قیامت تک بڑے بڑے قطب ابدال اور بڑے بڑے غوث و اقطاب آئیں گے، لیکن اس کو شرف و مقام یہ ہے کہ وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے حالت ایمان میں جناب رسول اللہ کو دیکھا.